بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تحریک علی گڑھ کی ہسٹری کے حوالے سے میں آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بتا رہا تھا کہ اس دور میں قومی سطح پر جو بھی مسئلہ مسلمان قوم درپیش ہوتا تھا، مسلمانوں کی ایک رائے پیش کی جاتی تھی، جو بھی اپنے وقت میں مسلمانوں کو درپیش مسئلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اردو زبان کے دفاع کا مسئلہ نواب محسن الملک کے دور میں خاصی اہمیت اختیار کر گیا، خاص طور پہ جب یو پی کے گورنر اینٹونی میک ڈونلڈ نے اردو کے خلاف اقدامات کیے تو نواب محسن الملک نے اردو زبان کا دفاع کرنے کا پختہ عہد کیا اور کافی بڑے پیمانے پر اس حوالے سے تقاریر کی۔ ایک عظیم اجتماع منعقد کیا علی گڑھ میں، جس میں کہ اردو زبان کے تحفظ کا بھرپور عہد کیا گیا۔ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ اس حوالے سے حکومت اور علی گڑھ کے تعلقات کافی خراب ہو گئے۔ آخرکار نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج ٹرسٹ کے سیکریٹری کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور اردو زبان کو بچانے کے لیے اردو کا دفاع کرنے کی مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا، لیکن شدید عوامی دباؤ کے زیر اثر یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اتفاقاً یو پی کا گورنر بھی تبدیل ہو گیا اور اینٹونی میک ڈونلڈ کی بجائے جیمز لاروش نے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے اردو کے حوالے سے تھوڑا سا مثبت طرز عمل اختیار کیا اور اس کے دور میں حکومت حکومت یو پی اور مسلمانوں کے تعلقات بھی نسبتاً کچھ بہتر ہو گئے۔ پہلے والی تلخی کافی حد تک دور ہو گئی۔ اس سارے واقعہ کو ہم تفصیل سے اردو ہندی تنازعہ کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ یہاں اس کا تعلق اس حوالے سے بنتا ہے کہ بحیثیت سیکریٹری علی گڑھ کالج ٹرسٹ سر سید احمد خان نواب محسن الملک نے اپنے زمانے میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کو حل کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کی، جس کے ثمرات کافی زیادہ محسوس کیے گئے، اور اس میں علی گڑھ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا۔ نواب محسن الملک کی وفات 1907 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے بعد نواب وقار الملک کو اس عہدے کے لیے موزوں ترین شخصیت سمجھتے ہوئے ان کا اس حیثیت سے تقرر کیا گیا۔ نواب وقار الملک نے بڑی حد تک علی گڑھ کی پالیسیاں بدل ڈالیں۔ سر سید احمد خان کے زمانے میں اور نواب محسن الملک کے زمانے میں انگریز سٹاف اور افسروں کو اس کالج میں بہت زیادہ بالادستی حاصل تھی، لیکن نواب وقار الملک نے ان کی بالادستی کو بڑی حد تک ختم کیا۔ اب علی گڑھ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مظلوم مسلمانوں کے لیے مختلف طرح کی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ طرابلس اور بلکان کی لڑائیوں کے دوران چندے اکٹھے کیے گئے اور مسلمانوں کو متعلقہ علاقوں میں بھجوائے گئے۔ حکومت برطانیہ کی غلط پالیسیوں پر تنقید بھی کی جاتی تھی۔ اس طرح علی گڑھ کا طرز عمل مجموعی طور پہ
جو پہلے بڑی حد تک یورپ نواز یا انگریز نواز تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں میں مجموعی طور پر علی گڑھ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس دور میں ایک بڑا اور اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے یا یونیورسٹی کا درجہ دینے کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اب حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، اس لیے حکومت نے سخت ترین شرائط عائد کر دی کہ اگر آپ یہ پوری کریں تو یونیورسٹی کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جن کا ہم تفصیلی ذکر آگے چل کے کریں گے۔ ان میں بڑے پیمانے پر بہت زیادہ فنڈز کی فراہمی اور کئی انتظامی شرائط تھیں۔ مختصراً اس طرح سے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک شرط یہ تھی کہ علی گڑھ کالج کے پاس، علی گڑھ کالج کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ہونے چاہیے تاکہ وہ یونیورسٹی کے اخراجات برداشت کر سکے، یعنی یونیورسٹی بننے کے لیے اس قابل ہو کہ اپنے اخراجات برداشت کر سکے، اپنا خرچہ چلا سکے۔ اب اس زمانے میں 20 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم تھی، تقریباً نہ ہونے والی بات تھی۔ اب ایک بہت بڑی مہم اس طرح سے چلائی گئی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ سر آغا خان نے مختلف مسلمان اکابرین کے ساتھ مل کے بر صغیر کے طویل دورے کا پروگرام بنایا، جس میں مختلف مسلمان اکابرین سر آغا خان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کیں، سرکردہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کیں، اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے بہت سارے علاقوں میں گھوم پھر کے معززین سے اور اپنے تمام تر اثر و رسوخ استعمال کر کے بہت سارے لوگوں سے چندے اکٹھے کیے۔ آخر کار یہ مطلوبہ ٹارگٹ 20 لاکھ روپے کا اچیو کیا گیا اور یہ رقم علی گڑھ کالج ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ اس طرح اور بہت ساری شرائط تھیں جو کہ بہت ہارڈ تھیں، لیکن مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کو پورا کیے بغیر کالج یونیورسٹی نہیں بن سکے گا، اور مسلمانوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے بہت لمبا ٹائم لگے گا، یہ اتنی جلدی یا اتنی آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس حوالے سے مہم کا آغاز کیا گیا، اور یہ مہم جو تھی یہ جو کہ ابتدائی دور میں نواب محسن الملک ہی کے دور میں شروع ہو چکی تھی، یہ مہم نواب وقار الملک کے دور میں اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گئی۔ نواب وقار الملک نے اپنے زمانے میں کئی دیگر انتظامی اصلاحات کی، اور علی گڑھ کالج حسب معمول ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ آخر کار 1912 عیسوی میں نواب وقار الملک نے خرابی صحت کی بنیاد پر اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد مختلف مسلمان اکابرین تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اس کالج کی انتظامیہ کی جو ہے انتظامیہ کے حوالے سے ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، یعنی علی گڑھ کالج ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کام کرتے رہے، اگر ہم آسان الفاظ میں یوں کہیں تو۔ اور علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے کی تحریک جاری رہے۔
اس دوران پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران علی گڑھ میں بڑے پیمانے پر ترکی اور دیگر علاقوں میں مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی گئی اور ان کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر جذبات کا اظہار کیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب یہ بات واضح ہوئی کہ برطانیہ ترکی کی خلافت کو ختم کرنا، اس کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، تو علی گڑھ میں اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کالج کا دورہ کیا اور طلباء اور اساتذہ کو بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی، جس کے نتیجے کے طور پہ بڑی تعداد میں طلباء نے اس کا بائیکاٹ کیا اور علی گڑھ کالج کو کافی بڑے پیمانے پر طلباء اور اساتذہ کے کالج سے لا تعلق ہو جانے کی وجہ سے دھچکا لگا۔ آخر کار 1921 عیسوی میں باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے کئی انتظامی نوعیت کے اقدامات کیے گئے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح پتہ تھا کہ آخر وقت تک انگریز حکومت اس ادارے کو یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے اتنی آسانی سے منظوری نہیں دے گی اور کئی رکاوٹیں پیدا کرے گی۔ لیکن دوسری طرف جب بنارس میں ہندو یونیورسٹی قائم ہو گئی تو مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ سخت شرائط کو مان کر محدود سطح پر تعلیمی اختیارات کے ساتھ یونیورسٹی کا قیام بہت زیادہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قابل توجہ بات جو عائد کی گئی، جس کی میں مثال دوں گا آپ کو مختصراً، وہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی تو بنا لیا جائے، لیکن دیگر اداروں کے ساتھ یا دیگر اداروں کو یہ یونیورسٹی اپنے ساتھ ملحق نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اپنی حیثیت میں تعلیم دے گی، کسی دوسرے ادارے کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کر سکے گی۔ ملحق کرنا، الحاق یا ایفیلیشن کیا چیز ہوتی ہے، میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی کو الحاقی یونیورسٹی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ وہ کس طرح کہ بہت سارے کالج، جیسے ہمارا کالج بھی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ملحق ہیں، ایفیلیٹڈ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کر سکتی ہے، کسی پہلے سے ایفیلیٹڈ ادارے کو اس کی ایفیلیشن ختم کر سکتی ہے، ایفیلیشن سے محروم بھی کر سکتی ہے، اور کسی نئے ادارے کو جو یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہے اسے ایفیلیشن دے سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادارہ تعلیم دیتا ہے، لیکن جو ایگزام ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کے تحت ہوتا ہے اور رزلٹ بھی یونیورسٹی دیتی ہے، اور وہ اس یونیورسٹی کی ڈگری شمار ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ جب بی اے کریں گے تو آپ کو پنجاب یونیورسٹی ڈگری دے گی۔ کالج کا کام صرف کلاسز پڑھانا، کلاسز مینیج کرنا، اور اس کے بعد آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ بھیجنا، اور یونیورسٹی کے تحت آپ کا ایگزام یونیورسٹی کی ہدایات کے مطابق مینیج کرنا، اس میں جو بھی کالج کا رول بنتا ہے وہ پلے کرنا، اس حد تک ہے۔ لیکن باقی ایگزام، مجموعی طور پہ ایگزام
کنڈکٹ کرنا اور رزلٹ دینا یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحاق یا الحاقی یونیورسٹی۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے حوالے سے یہ شرط عائد کی گئی کہ یہ الحاقی یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں نے اس پر بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو یونیورسٹی بنارس میں قائم ہو چکی ہے، یعنی ہندو یونیورسٹی کے نام سے ہندوؤں نے ایک یونیورسٹی قائم کر لیا، تو پھر ان کو اس بات کی شدت کا احساس ہوا، اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ وقتی طور پر یہ شرط مان لی جائے تاکہ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ سکے۔ اس طرح جو ہے 1920 کے آخر تک تمام ضروری اقدامات کیے جا چکے تھے، اور 1921 سے باقاعدہ طور پہ یہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے ری نیم ہو گیا۔ ری نیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام تبدیل ہو گیا، اور یونیورسٹی کی سطح پر کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ گو کہ بعد میں قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اور اس یونیورسٹی کے نئے شعبے قائم ہوتے رہے، اور یہ یونیورسٹی بر صغیر کی عظیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک شمار ہونے لگی، حتیٰ کہ بر صغیر کی تقسیم کے بعد بھی یہ یونیورسٹی قائم رہی۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ یونیورسٹی قائم ہے، اور اسی نام سے یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام ہی سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ تھا اس کا تاریخی جائزہ، علی گڑھ تحریک علی گڑھ کا ایک، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کی ایک تحریک علی گڑھ کے عروج کی ایک سمری میں نے آپ کو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک آتا ہے، وہ آتا ہے اسی یعنی یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ سب ٹاپک آتا ہے اس ٹاپک سے متعلقہ، وہ آتا ہے تحریک علی گڑھ کی ملی خدمات۔ تحریک علی گڑھ کی ملی خدمات بہت زیادہ وسیع ہیں مسلمان قوم کے حوالے سے، لیکن ان کا ہم مختصر ترین ذکر کریں گے۔ یہاں پر ہم ایک بات، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو پہلے سے کلیئر کئی دفعہ کرتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیڈنگز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب میں مختلف ناموں سے، مختلف الفاظ کی تبدیلی سے ہو سکتے ہیں۔ نام یعنی شخصیات کے نام نہیں، بلکہ آپ یوں آسانی کے لیے یوں کہیں کہ ہیڈنگز کے الفاظ یا ہیڈنگز کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آپ لوگوں نے ہرگز کنفیوز نہیں ہونا۔